اسلام سے پہلے کا عرب معاشرہ، جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے، مذہبی، سماجی اور اخلاقی لحاظ سے ایک زوال پذیر دور تھا۔ دوستوں، مائی ٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں کو ایک ہی پیغام ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عربوں کی زندگی میں خدا ہے پرستی، عدل اور اخلاقیات کی شدید کمی تھی۔ اس دور میں مختلف برائیاں عام تھیں جو نہ صرف ان کی اجتماعی زندگی پر منفی اثر ڈالتی تھیں بلکہ ان کی روحانی اور معاشرتی ترقی میں بھی رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ 1. شرک اور بت پرستی۔ اسلام سے پہلے عربوں میں شرک عام تھا۔ وہ ایک خدا کی عبادت کے بجائے مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا الگ بت ہوتا جسے وہ خوش رکھنے کے لیے قربانیاں دیتے اور اس سے حاجت روائی کی امید رکھتے تھے۔ کعبہ، جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، بتوں سے بھر گیا تھا۔ اس میں 300 سے زیادہ بت رکھے گئے تھے، جن میں لات، منات اور عزی سب سے مشہور تھے۔ 2. غیر انسانی رسومات اور ظلم۔ دور جاہلیت میں عرب معاشرہ ظالمانہ رسومات میں جکڑا ہوا تھا۔ ان میں سب سے سنگین ظلم بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا تھا۔ لوگ بیٹی کی پیدائش کو باعث شرمندگی سمجھتے اور انہیں زندہ دفن کر دیتے تاکہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ قرآن نے اس ظلم کی شدید مذمت کی، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی۔ سورۃ التکویر 8-9۔ 3. جہالت اور علم کی کمی۔ تعلیم اور علم کی روشنی دور جاہلیت میں ناپید تھی۔ لوگ زیادہ تر ان پڑھ تھے اور لکھنے پڑھنے کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ شاعری اور زبانی داستانوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، مگر حقیقت پر مبنی علم اور دانش کی کوئی قدر نہیں تھی۔ 4. عورتوں کے حقوق کی پامالی۔ عورتوں کی کوئی عزت و توقیر نہیں تھی۔ انہیں مردوں کی ملکیت سمجھا جاتا، وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا اور ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک مرد جتنی چاہے شادیاں کر سکتا تھا اور عورت کو طلاق دینا بھی محض ایک لفظ کہنے پر ممکن تھا۔ 5. قبائلی عصبیت اور جنگ و جدل۔ قبائلی عصبیت اس حد تک تھی کہ معمولی باتوں پر جنگیں چھڑ جاتی تھیں جو نسلوں تک چلتی تھیں۔ ان جنگوں میں ہزاروں جانیں ضائع ہوتے اور قبیلے اپنی طاقت کے غرور میں ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے۔ 6. سود اور معاشی ناانصافی۔ سود خوری کا نظام اتنا عام تھا کہ غریب آدمی ہمیشہ کے لیے امیر کا غلام بن کر رہ جاتا تھا۔ طاقتور لوگ غریبوں کا استحصال کرتے، قرض دے کر انہیں غلام بنا لیتے اور تجارت میں دھوکہ دہی کو عام سمجھا جاتا تھا۔ 7. شراب نوشی اور اخلاقی بگاڑ۔ شراب نوشی اور جوا اس معاشرے کے اہم عناصر تھے۔ لوگ رات بھر شراب پیتے، جوا کھیلتے اور بے راہ روی کی زندگی گزارتے۔ زنا اور بے حیائی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ بعض قبیلوں میں اسے فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کی روشنی اور تبدیلی۔ جب اسلام آیا تو اس نے اس تاریکی کو روشنی میں بدل دیا۔ رسول اللہ نے لوگوں کو توحید، انصاف، علم، عورتوں کے حقوق اور اخلاقی اقدار کی تعلیم دی۔ بت پرستی ختم کی گئی، خواتین کو حقوق دیے گئے، تعلیم کو فروغ دیا گیا اور قبائلی عصبیت کے بجائے اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلام سے پہلے کا عرب معاشرہ جہالت، ظلم اور شرک میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اسلام کی روشنی نے اسے ایک بہترین معاشرے میں تبدیل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات آج بھی ہر دور کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ اگر آج کے معاشرے میں بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو تمام برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اور دنیا ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔